ولیوں کے دربار میں آنے والوں کو کبھی خالی جولی نہیں بھیجتے۔ سفر مبارک کرے۔ سرد سے قرآن کے ضمن میں آپ کی سماعتوں کی نظر چند گزارشات کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کی۔ صبح کا وقت اللہ کو کتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ صبح کے وقت کو سو کر گزار دیتے ہیں۔ کاش اس کی قدر و قیمت ہم سمجھ سکیں۔ فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ان مقدس 10 راتوں کی۔ 10 راتیں کون سی ہیں؟ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 اقوال تعین فرمائے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، یا رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، یا محرم کی پہلی 10 راتیں، آنے والا محرم۔ اس مہینے کی پہلی 10 راتیں اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ان مقدس 10 راتوں کی۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ جفت اللہ کی ذات ہے، طاق اللہ کی ذات ہے، اور جفت اللہ نے اپنی مخلوق بنائی ہے دونوں کی شکل۔ میں چونکہ وقت کم ہے میرے پاس تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، معنی آپ سمجھ لیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی۔ جفت سے مراد مخلوق ہے، ساری مخلوق 2 مرد عورت، 2 جوڑے کی شکل میں پیدا ہوئی، لیکن پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے، وہ طاق ہے۔ تو رب کائنات نے اپنی قسم جو ہے وہ ارشاد فرمائی اس آیت مقدسہ میں۔ چوتھی آیت میں فرمایا واللیل اذا یسر، اور رات کی جب گزرنے لگے۔ پھر رات کے وقت کو ڈسکس لائے، جب گزرنے لگے۔ ہر رات کا آخری پہر اللہ کو کتنا پسند ہے، اس کی قسم ارشاد فرما دی، اس کی اہمیت جتلانے کے لیے کہ اے میرے بندو، مجھے ساری راتیں پسند ہیں لیکن ہر رات کا آخری پہر بہت پسند ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے تو میں عطا کی بارش اس پہ کر دوں۔ اس مفہوم کی حدیث جو ہے وہ اس عمل میں آتی ہے۔ پھر یہ قسم ارشاد فرما کے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں یقیناً اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے۔ یعنی یہ جو چیزیں گنوائی ہیں یہ اتنی اہم ہیں، عقل والے ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ ان میں قسمیں ہیں۔ پھر فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، آگے 3 اقوام کا ذکر فرمایا، سرکش اقوام کا، باطل اقوام کا، وہ قومیں جو اللہ سے بغاوت کر کے دنیا میں زندہ رہی، وہ قومیں جنہوں نے زندگی میں اللہ کریم کے احکامات کے پرخچے اڑائے، ان کا ذکر ارشاد فرمایا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد۔ قوم عاد، قوم ثمود اور قوم فرعون کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کیا آپ نے ملاحظہ نہ فرمایا عاد کو ارم کے ساتھ اونچے ستونوں والے تھے، اونچے اونچے تھے، لمبے لمبے تھے، طاقت والے تھے۔ الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے تھے کہ نہیں پیدا کیا گیا جن کی مثال دنیا کے دوسرے ملکوں میں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود کو جو کاٹتے تھے چٹانوں کو وادی میں، اتنے سخت تھے کہ چٹان
کسانوں کو ہاتھوں سے کاٹ کر وادی میں جو ہے اپنی رہائش کا سامان کر لیا کرتے تھے، پتھروں کو کاٹنے پر انہیں طاقت حاصل تھی۔ پھر فرمایا فرعون ذیل الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، اتنا ظالم تھا، دشمنوں کے پنجوں کو اس طرح رکھتا، اوپر سے میخوں کے ساتھ کاٹ دیا کرتا تھا۔ میخیں ہوتی تھی اس کے ہاتھ میں۔ الذین طغوا فی البلاد، پھر ان تین اقوام کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان قوموں نے سرکشی کی اپنے اپنے ملکوں میں، سرکشی کی، بغاوت کی، غداری کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر ان میں سے بکثرت فساد برپا کرتے تھے۔ فساد یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام کو درم برم کرنے پر تلے رہتے تھے۔ اور پھر ہوا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، بس ان پر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ ان قوموں کی طاقت کو گنوایا ملک ذوالجلال نے کہ وہ ڈاڈی ڈاڈی قومیں تھی، ان پر میرے عذاب کا کوڑا برسا۔ اے بندہ بونے جو 14ویں صدی میں جی رہا ہے، ارے تو گرمی کی تھوڑی سی تپش بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو کس بنا پر میرے احکامات کے پرہچے اڑاتا ہے؟ میرے گھر سے میرا نمائندہ 5 بار تجھے بلاتا ہے، آجا نماز کی جانب، اس میں تیرا بھلا ہے، تیری فلاح ہے، تو کس طرح میرے حکم کی مدولی کرتا ہے؟ تو کس طرح اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنی ذہن سے، اپنے دل سے، اپنے ہاتھوں سے میرے احکامات کو سے انحراف پر کر زندگی گزار رہا ہے؟ سن ان ربک